سبحان اللہ طریقت سبحان اللہ حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان بندی دامت برکاتہ العالیہ، تمام تر جلووں کے ساتھ مسند صدارت کے جلوگر ہیں، جن کے علمی، روحانی، فکری، نظریاتی دسترخوان کے ٹکڑے کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مبارکباد کے لائق ہیں کیسر بھائی کے ہر مہینے تواتر کے ساتھ یہ محفل کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح G9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ معراج شریف کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلامی تعلیمات کا یہ حسن ہے، اور قرآن اور حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالمگیریت عطا فرمائی کہ جس طرح اللہ کا کلام اور مصطفیٰ علیہ السلام ان کی شخصیات اللہ کی ذات اور محمد علیہ السلام کی شخصیت بے مثال ہے، اس طرح ان دونوں ہستیوں کا یعنی رب کا اور رب کے بندہ خاص کا جو کلام ہے، اس کا یہ حسن ہے کہ جس انداز کے ساتھ بھی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اسی انداز کے ساتھ اس کے اندر رہنمائی مل جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مرشد کامل ہوتا ہے یہ بھی ہماجت شخصیت کا مالک ہوتا ہے کہ جو آدمی جس نیت کے ساتھ ایک کامل مرشد کے ساتھ آتا ہے، یہ مرشد بھی اسی طرح اس کے ساتھ بن جاتا ہے۔ یہاں بھی یہدی کثیرا اور یضل کثیرا اور یہدی کثیرا کا وہ فیضان بٹ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مرشد کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جس انداز کے ساتھ بھی آیا، انہوں نے اسی انداز کے ساتھ اس کا پیالہ بھر دیا۔ تو یہ ان کی فکر ہے کہ ہم جب معراج کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس انداز کے ساتھ مختلف لوگوں نے مختلف انداز کے ساتھ دیکھا، لیکن ہم ان کے قدموں میں بیٹھے اور خانقاہی سوچ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا، اور تواتر کے ساتھ سب نے کہا کہ غم کا سال ہے۔ دو شخصیات کے ساتھ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلبی اور روحانی تعلق ان کا اس انداز کے ساتھ بنا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی خاص قرب میں ہیں، وہ بھی بشری تقاضوں کے مطابق دو کو کہتے ہیں کہ ان کا جانا گویا عام الحزن ٹھہر گیا، لیکن دوسری طرف اللہ کے محبوب ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو کو لے جانے کے بعد ہی اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ گویا طریقت کا اور صوفیاء کا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جو قریبی ہوتے ہیں ان کو قربان کرنے کے بعد رب پھر اپنے بندہ خاص کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اپنی معراج کروا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف چاہنے والوں نے اور لکھنے والوں نے اور سوچنے والوں نے اس طرف بھی کہا کہ وہ دو ایسے تھے کہ ان کے بعد پھر کوئی اور ایسے نہ آئے کہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی تھی کہ جب تک وہ زندہ رہی حضور علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ طالب اور مطلوب کی جو یکتائی ہو جاتی ہے اور یہ آپس میں جو ایک تعلق بن جاتا ہے، یہ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ یہ دونوں کو فائدہ بے مثال دے کے چلا جاتا ہے۔ صرف اور صرف انداز یہ ہو کہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جائے تو یقین جانیے کہ یہ بندے کو اس معراج ابدی تک میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے معراج کا جو ہمیں تحفہ دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور پھر نماز کی معراج یہ فرمایا کہ والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کے ذکر بڑی چیز ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ تو یہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں یہ ہمیں معراج کی اصل روح بتاتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں یا مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کریں، ہماری مادی پریشانیاں ہوں، ہماری روحانی پریشانیاں ہوں، ہماری فکری پریشانیاں ہوں، تو ان کا حل میں سمجھتا ہوں کہ واحد یہی شخصیت ہے ہمارے پیر و مرشد جو ہمیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم